اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسولہ کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت ہی بہترین محفل۔ سب سے پہلے بعد از شکر پروردگار عالم میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی یونائٹڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یاسر ترمسی صاحب کا اور سائرہ عبدی صاحبہ کا کہ جنہوں نے اتنی بہترین محفل کا انعقاد کیا۔ مجھے تھوڑی سی خواتین پر اور ایک اصطلاح آج کل بڑی استعمال کی جاتی ہے فیمنزم، مجھے اس پر بات کرنی ہے۔ بس 2 منٹ میرے پاس ہیں، گو کہ عنوان بہت زیادہ ہے لیکن وقت بہت محدود ہے۔ یہاں پر میں بات کروں گی کہ اسلام ہم خواتین کو وہ بہترین مقام عنایت فرما رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو نہ قید کیا ہے اور نہ ہی بے لگام آزادی دی ہے۔ ہمیں آزادی دی ہے، پردے کے اندر بہترین قسم کی آزادی۔ خواتین کا مقام وہ مقام ہے کہ جب پروردگار عالم حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو وہ مقام عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ بی بی آمنہ خود فرماتی ہیں کہ پروردگار نے مجھے وہ معجزہ عطا کیا کہ جب نور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کا حمل میرے اندر ٹھہرا تو میں دیکھتی تھی کہ جب میں دھوپ میں نکلتی تھی تو ابر سایہ کرتا تھا، میں بنجر زمین پر آتی تھی تو بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی، میں جو زبان سے نکالتی تھی پروردگار وہ لوازمات میرے سامنے بھیج دیا کرتا تھا۔ یہ ایک خاتون کی عظمت پروردگار عالم نے بتائی کہ اسلام میں خواتین کا عظمت اور مقام کیا ہے، کہ جہاں لوگ خواتین کو زندہ درگور کر دیتے تھے وہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب پروردگار عالم نے میرا انتخاب کیا تو مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ بے نیاز فرمایا، اور جب نبی میری زندگی میں آئے تو کہتی ہیں پروردگار نے وہ معجزہ عطا کیا کہ نبی کے اوپر آیت نازل فرمائی انا آتینا کل کوثر، کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عنایت فرمائی۔ بی بی کہتی ہیں میں خاتون تھی، میرا وقار بڑھ گیا، پروردگار عالم نے جنت کی شہزادی کو میری آغوش میں دے دیا۔ اور تیسرا مقام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا وہ بہترین مقام کہ بی بی جب دنیا میں آئے تو خود نبی اللہ فرماتے ہیں یہ اور کوئی نہیں ہے، یہ میری بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ جنت کی شہزادی ہے، اور اللہ کے نبی کی زندگی میں ام ابیہا بن کر ہماری زندگی میں موجود ہے، یعنی کہ باپ کی ماں کونین کی شہزادی فرما رہی ہے کہ عورت کا مقام کیا ہے، عورت کا مرتبہ کیا ہے، دین عورت کو کون سا مقام عطا کرتا ہے۔ بے لگام آزادی کی میں نے بات کی کہ دین نے، اسلام نے، خدا نے عورت کو بے لگام آزادی نہیں دی بلکہ وہ آزادی تھی کہ خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو عرب کی تاجرہ کی بیٹی ہیں، جب نبی اللہ کو باغ فدق ملتا ہے تو اپنی بیٹی کے پاس آ کر فرماتے ہیں کہ اب باغ فدق کا جتنا فائنینس ہے یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دیکھیں گی، اور یہ وہ تاجرہ کی بیٹی خود باغ فدق کے لیے ایک بہترین تاجرہ بن کر کائنات میں تشریف لا کر بتاتی ہیں کہ اگر کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے مثل جناب سیدہ اور مثل خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ پروردگار نے آزادی مسلمان خواتین کو دی۔ اب میں نے فیمنزم کی بات کی، یہ ایک جملہ فیمنزم ہمیں ملتا ہے آج دور جدید میں، اور جب فیمنزم کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہماری زندگی ہماری مرضی۔ فیمنزم نے عورت کو لا کر مردوں کے برابر تو کھڑا کر دیا لیکن روحانیت کو چھین لیا، وقار کو چھین لیا، عزت کو چھین لیا۔ لیکن نبی پاک جس عورت کا تذکرہ اسلام میں کر رہے ہیں وہ بہترین عورت ہے کہ عورت کو وہ بنا کر بھیجا کہ خود امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے گھر کی اور اپنے اولاد کی جو ہے وہ محافظہ ہے اور ایک نسل کو بنانے والی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اسلام میں عورت کا مقام دیکھتے ہیں تو کہیں
کہیں ہمیں حضرت آمنہ، کہیں خدیجۃ الکبریٰ، کہیں فاطمۃ الزہرا، کہیں ثانیہ زہرا، کہیں بی بی ام کلثوم ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ وہ شہزادیاں اسلام کی جو بتاتی ہیں کہ اگر قید میں بھی جانا پڑے تو کہیں لا الہ الا اللہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے، محمد الرسول اللہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے، اور علی ولی اللہ کا پرچار کہیں خاتون ہونے کے ناطے نیچے نہ رہ جائے۔ اور اس شعر کے ساتھ آج کے میں اپنے ان 2 منٹ کا اختتام کروں گی کہ جیسے میری بچیوں نے فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ علامہ اقبال کی معرفت کو سلام ہے کہ وہ فرما رہے ہیں اگر لوح چاہیے، قلم چاہیے، تو اس سرکار کی آپ محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں، اور جب وہ محبت اس معرفت کے ساتھ ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے تو پھر یہ جہاں کوئی چیز نہیں رہتا بلکہ پروردگار لوح و قلم آپ کا فرما دیتا ہے۔ اس شعر کے ساتھ اختتام کہ سرکار کے جو عشق میں سرشار ہوا ہے، سرکار کے جو عشق میں سرشار ہوا ہے، حسنین کے نانا سے جسے پیار ہوا ہے، جو ان کے گھرانے کا وفادار ہوا ہے، روضہ نبی کا جسے دیدار ہوا ہے، ہر حال میں جنت کا وہ حقدار ہوا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ بھروسہ، یہ وظیفہ ہے ہمارا کہ محمد ہے ہمارا، محمد ہے ہمارا۔ جزاک اللہ۔